ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الأضاحي يا رسول الله سنة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف زور سے پڑھیے. اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں اور بزرگوں، شباب پر پہنچے ہوئے عزیز نوجوانوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالے کملے والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. آپ فکر نہ کریں، آپ تھکے مارے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے اپنی بات کو 9:45 بجے شروع کیا ہے. انشاءاللہ العزیز دعا کے ساتھ 11:15 بجے تک میں بات کو ختم کر دوں گا. اس 1 گھنٹے کے درمیان اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو بھی باتیں کہلوائے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز میرے بھائیوں، یہ جو موسم چل رہا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. جیسے گرمی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، بارش کا موسم، پھل فروٹ کا بھی موسم ہوتا ہے. اسی طرح نیکیوں کا بھی موسم ہوتا ہے. اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. میں اور آپ
جس موسم میں جمع ہوئے ہیں یہ موسم بڑا نرالا ہے. یہ موسم دل کو تڑپا دینے والا ہے. یہ موسم ایسا ہے کہ موسم میں غریب بھی اور مالدار بھی سب کو ایک چاہت ہوتی ہے کہ مجھے مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے. یاد رکھو یہ دونوں جگہ ایسی ہے وہاں کسی کی مالداری لے نہیں جاتی اور کسی کی غریبی روکتی نہیں ہے. وہاں تو وہی جاتا ہے جس کی سچی اور پکی طلب ہو، دل کے اندر اس کا ولولہ ہو، دل کے اندر اس کی خواہش ہو، طلب ہو. جب پکی اور سچی خواہش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے نکال دیتا ہے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، بار بار دیکھا ہوگا، اردو سمجھ میں نہ آئے تو بارہا اور بار بار دیکھا ہوگا کہ حافظ صاحب کی، مولانا کی، قاری صاحب کی تنخواہ 4,000، 5,000، 6,000، جس سے پورے مہینے کا گھر کا گزران بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کو پوچھا جائے کہ حاجی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب آپ نے عمرہ کیا، حج کیا؟ وہ کہے گا الحمدللہ میں نے 2 مرتبہ عمرہ کیے ہیں. وہ ٹھنڈے دل سے کہے گا، اطمینان سے جواب دے گا، بڑے اطمینان کے ساتھ اور دل کے ولولے کے ساتھ، زبان میں ایک تازگی کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ دونوں حرمین شریفین کی حاضری ہو چکی ہے. لیکن دنیا میں تو یہ بھی تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی ہیڑ پھیڑ ہے، لیکن دونوں حرمین شریفین کی بولو زیارت اس کو نصیب نہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ بتلاؤں. 2013 کے اندر، ابھی تو میں پڑھ رہا تھا، میں عمرے کے لیے گیا. اس وقت مشکات میں تھا یا پنجم میں تھا، مولوی بننے کو بھی 2 سال باقی تھے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک ٹیکسی چلانے والا عربی جو عمرہ کرنے آنے والے مہمان رسول جو ہے، دونوں حرمین شریفین کے مہمان ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. عربی لوگ ہمیں گنگا اور بہرا کہتے ہیں، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، کو اس کو کچھ نہیں آتا. پاکستانی کو، انڈونیشیا کو اور اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی لوگ، بولو ہو کہ نہیں بولوانا تمہیں لوگ ہوں کہ اپنے لوگ ہو، بولو نہیں جوڑ تھی. گنگا لوگ ہو، کیا لوگوں نے عربی نہیں آوڑے، لے لوگوں نے کہیں سمجھ نہیں پڑے گی. ہمارے زمانہ میں جنہیں انگلش نہیں آوڑے تنہوں کے ڈبو نو ڈھ انہیں کہیں سمجھ نہیں پڑتی. تو وہ ٹیکسی کا ڈرائیور حاجیوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تو میں نے اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی عربی کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ یہ مہمان رسول ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، آپ ان کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ تھوڑا چونک گیا کہ آپ عربی جانتے ہیں، آپ تو ہندوستانی ہیں. میں نے کہا الحمدللہ میں عالم ہوں اور میں تھوڑا عربی جانتا ہوں. تو اس نے بڑی محبت کی باتیں کی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں مکے کا ہی رہنے والا ہوں. تھوڑا دل کو تھام کر بات کو سننا.
میں نے اس کو یہ پوچھا کہ آپ پاکستان سے آئے یا انڈونیشیا سے آئے یا دوسرے کوئی ملک کے ہیں کہ روزی کمانے کے لیے آپ یہاں آئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا، میں یہی کا ہوں، مکہ مکرمہ کا ہی ہوں۔ تو میں نے اس کے ساتھ بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور خوشی کا اظہار کر کر میں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب دل چاہتا ہے کعبۃ اللہ کا دیدار کر لیتے ہو، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ تو اس نے منہ کو چھوٹا کر لیا اور منہ چھوٹا کر کر کہا مولانا آج 9 سال ہو گئے مکے میں رہ کر میں نے کعبۃ اللہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو مکے میں رہ کر بھی نہیں بتلا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو غریب کے گھر سے اٹھا کر بولو دونوں حرمین شریفین کی حاضری نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ دل کی طلب کو دیکھتا ہے، اللہ دل کے ولولوں کو دیکھتا ہے، اللہ دل کی چاہت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے شوق کو دیکھتا ہے کہ میرا بندے کو کتنی طلب ہے۔ اس لیے ادھر حاجی تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ادھر حاجی احرام پہن کر اور ایک پاگل اور دیوانہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ایک ہے اور میں تیرے خدمت میں حاضر ہوں، لا شریک لک۔ یہ پکارتا ہے، لیکن آپ عمرہ کرنے نہیں گئے، حج کرنے نہیں گئے، لیکن آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر پہ بیٹھ کر حاجیوں کی نقل مار لو، اللہ تعالیٰ تمہیں حاجیوں کے برابر ثواب تمہیں گھر بیٹھے عطا کر دے گا۔ کیا کرنا ہے کہ اس کو ناخن نہ کاٹے، جس پر قربانی واجب ہے وہ کیا نہ کاٹے، بولو بھائی، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو بولو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بولو بھائی گوشت کو لوگوں کے اندر بولو زور سے، سنت ہے، جو سنت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو مستحب ہے اس کو میں نے اور آپ نے اپنا لیا۔ مستحب ہے بال نہ کٹانا، پہلے چاند سے لے کر عید تک قربانی جب تک نہ ہو جائے وہاں تک کیا نہیں کرنا ہے، بولو زور سے، بال نہیں کٹانا، ناخن نہ کٹرانا ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن قربانی کے گوشت پر 3 آدمیوں کے حق ہے، ایک اس کے خود کا حق ہے، اس میں رشتہ داروں کا حق ہے، اس میں سسرالی رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ اپنے غریب لوگوں کے اندر وہ گوشت کو کیا کر دے، تقسیم کر دے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ بھائی سب سنت ادا کریں گے، لیکن بکرے کی سنت ہم فودر مشین میں ادا کریں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے ہم لوگ اشعار کہتے ہیں گوشت امیرم، گوشت کہاں جاتا ہے بولو بھائی، بولو یوسف صاحب یہاں بھی جاؤ، کیا کہتے ہیں، اب مولی محمد آپ جاؤ، ابھی جاؤ، گوشت امیرم، گوشت مالداروں کے گھر دیا جاتا ہے کہ تو مرا گھر دے جا میں ترا گھر دے جا، એટલે મારું ગોશ ઓછું થવું ના જોઈએ۔ گوشت امیرم چھچڑا فقیرم، اور چھچڑے کس کو دیے جاتے ہیں، بیچارے غریب مانگنے والے ہوتے اس کو چھچڑے دیے جاتے ہیں کہ کھاؤ جو تمہارا پوئڑا ہوا تھا تو کھا نہیں۔ گوشت امیرم چھچڑا فقیرم اور ہڈیم گردم فردم، بڑے بڑے نلے کس کو دیتے ہیں بولو بھائی،
और होजरियम दुबरियम। साची बात है कि नहीं? बोलो। આપણે ગોશ્તના આવી રીતના તકસીમ કરે, હાલાકી આ સુન્નત નથી। સુન્નત તો એ છે કે પહેલા આપણો એક હક છે, આપણા રિશ્તેદારોનો એક હક છે ને એક ગરીબોનો હક છે। એ બધાનો હક મારીને આપણે ફોદર મશીનનો હક અદા કરીને। तो खैर अजीजों मेरे प्यारो कि हाजी उधर नकल मारता है और इधर हम नकल मारेंगे तो उनकी दुआओं में अल्लाह ताला हमारा हिस्सा रख लेगा। और जब इंसान तलब रखता है सच्ची और पक्की, दिल में तलब रखता है, तो अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि उसके वहम में भी नहीं होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और अल्लाह ताला ऐसे उसके लिए उम्रा के लिए और हज के लिए रास्ते को खोल देता है। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि एक चूंटी, जिसने आपने गुजराती में इन्हें कहवाय कीड़ी, एक चूंटी उसको तलब हुई कि मैं अल्लाह के घर का दीदार करूं। आज अपना पास बड्डू है पर हाची तलब नहीं। थयु तो हूँ ने नहीं थयु तो भी એટલે गुजराती तो समझ पड़े कि बंगाली बोलूं तो केम नहीं बोलता तमे लोग। आज अपना पास बड्डू है पर अपना पास हाची तलब नहीं, हाची नियत नहीं। એટલે ગુજરાતીમાં બી કહેવત છે, જેની નિયતમાં ખોટ એની ઝોલીમાં પથરો। આજે આપણી નિયતો બનાવવાની જરૂરત છે। આજે આપણા પાસે બધું છે પણ આપણી સોચ બગડી ગઈ, આપણી થિંકિંગ બગડી ગઈ કે બીજાનું આપણે નહીં જોવાનું, આપણે આપણું જોવાનું। આપણું બનતું છે કે નથી બનતું? इस्लाम ने भी मना किया है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। हम सदका भी देते हैं तो वो कपड़ा पहन कर जब दिल से उतर जाता है तो क्या बांगे साहब ने आप सदका वो भी कबूल नहीं है। जो तुम पसंद करते हो वही अल्लाह के रास्ते में दोगे, वही सदका तुम्हारा कबूल किया जाएगा। लेकिन ये तो चीज हमने इस्तेमाल कर 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 हमारे दिल से जब उतर गई कि मौसम बो वापरी लीधुं हवे बीजाने दे दियो अल्लाहना रास्तामां, ए अल्लाहना रास्तामां नहीं, ये मननो रास्तो है। अल्लाह के रास्ते में वो दो जो तुम्हारे दिल को भाने वाला हो, जो तुम्हारे दिमाग को अपील करने वाला हो, जो तुम्हारी आंखों को अच्छा लगने वाला हो, जो तुम तुम्हारे लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो अजीजों मेरे प्यारो, आज हम सबको सच्ची तलब की जरूरत है। आज हम सबको सच्चे तलब और सच्चे वलवलों की जरूरत है। जब इंसान दिल से कोई काम करता है, एक इंसान है नमाज पढ़ता है लेकिन वो फौरी तौर पर नमाज पढ़ता है, लोग पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूं, और एक आदमी नमाज पढ़ता है मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, कल कयामत के दिन मुझसे इसका हिसाब लिया जाएगा। उसकी नमाज में और एक टाइम पास कर रहा है, लोगों के तानों की वजह से नमाज पढ़ रहा है, दोनों की नमाजों में जमीन और आसमान का फर्क। आज हमें इस बात की जरूरत है, हम ये कहें कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम अल्लाह के नबी की हदीस को मानते हैं, लेकिन फौरी तौर पर अपने बदन पर भी, अपनी जिंदगियों पर भी देखा करे कि मैंने साल में कितना कुरान पढ़ा। मैं सही बता रहा हूं? रमजान गई, रमजान जाने को भी 2 महीने करीब होने आए, बताओ रमजान के बाद मैंने और आपने कितनी मरतबा कुरान पढ़ा यासीन शरीफ, लेकिन नीयत थी मौसम बरकत थी है, मौसम रोजी में बरकत थी है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ा। कुरान तो मेरे और आपके लिए हिदायत वाला रास्ता था, कुरान तो मेरी और आपके लिए कयामत तक आने वाले आफात के बचने वाला रास्ता बताने के लिए आया था, लेकिन वही कुरान आज फातिहे के लिए रह चुका है।
یہی قرآن ہم برکت کے لیے رہ چکا ہے، یہی قرآن ہم میت کے اوپر قرآن ختم پڑھنے کے لیے رہ چکا ہے۔ اس کے لیے قرآن پیدا نہیں ہوا، اللہ نے قرآن کو تو اس لیے اتارا، اس کو پڑھو اور پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بولو بھائی گزارو۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیرت ابراہیم میں ہی لاؤں گا آپ کو۔ کل میں نے احمد آباد میں ایک ہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سن کر منہ پہ ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے جو نقود نکالتے ہیں، وہ نقود کو نکال کر اس کو سمجھو کہ ہمیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے وہاں کل احمد آباد میں نے یہی بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے توحید بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے بولو بھائی؟ توحید۔ اولاد نہیں ہے تو اللہ سے کس سے اولاد مانگی ہے؟ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب اللہ خوشخبری دے رہا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب جب اولاد آئی تو مانگا بھی کس کے لیے؟ اولاد کس سے مانگی ہے بولو بھائی؟ اللہ سے مانگی، اور دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب 96 برس کے بعد اللہ نے اولاد دی، اب وہ اولاد جوان ہوئی، اللہ نے کہا کیا کرو میرے سامنے اس کو قربان کرو۔ فلما بلغ معہ السعی قال، وہی آپ کو آگے جا کے میں تفسیر بتلاؤں گا کہ آج ریلیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، آج ہم مخالفت کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا، آج ہم محبت کا دعویٰ کر لیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نبی سے محبت کے جھنڈے گاڑ دیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ فوری طور پر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا پڑے گی، وہ ضروری ہے۔ قرآن سے ساتھ اپنوں کو لگانا پڑے گا، مسجدوں کو اپنے آپ کو اندر لگانا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن علماء سے سننا پڑے گا، تب جا کر مسلمانوں ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم اس طرح نعرے لگا لے وے، 1-2 گھنٹے کی ریلی نکال لے وے اور کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے، یہ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو ڈھونگ اور ڈھٹینگ ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آؤ مسجدوں کو آباد کرو، آؤ اللہ کے سامنے روو، آؤ قرآن سے اپنا دل لگاؤ اور 2 آنسو بہاؤ۔ یہ گولیاں جب نکلے گی، یہ آنسو کی گولیاں نکلے گی، اللہ چند سالوں میں تخت کو پلٹ دے گا انشاءاللہ، حالات کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ آج مسلمان کے جو دشمن بنے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ اسلام کی گود میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ریلی نہیں نکالنی ہے، ہمیں مخالفت نہیں کرنی ہے، ہمیں جا کر کلیکٹر کو عرضی نہیں دینی ہے، ہمیں جا کر اللہ کے گھر میں آنا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے رونا ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، ان کو طاقت دینے والا بھی اللہ، ہم کو دبانے والا بھی اللہ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لیا ہے اور ایمان لانے کے بعد یوں سمجھتے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤں گے؟ نہ، آزمایا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، پر پاس ہو جائیں گے تو پھر اللہ کہے گا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہاں تم نے سچ کر کر دکھلا دیا، تم نے آ کر میرے سامنے روئے، تم میرے سامنے آ کر آنسو بہائے، تم کو پتا میرے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، تم کو پتا ہے کہ میرے سوا کوئی حالات کو سدھارنے والا نہیں ہے، تمہیں پتا ہے کہ میرے سوا تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمیں اتنا یقین ہو جائے کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ جب تو ہماری حفاظت کو آ جائے، کوئی ہمارا بال بکا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں برباد نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں جھنجھوڑ نہیں سکتا۔
جب اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے، اللہ مسلمانوں ہوا کے طوفان بھیج کر، اللہ ہوا کے طوفان بھیج کر موسم کو بدل سکتا ہے، اللہ پاک حالات کو بدل کر اللہ دنیا کے حالات کو بدل سکتا ہے، اللہ آزمائشوں میں ڈال کر اللہ امتحانوں میں کامیاب کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جب اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو جو چیز دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے رک ہے اس کے کیا ہو جاؤ بھائی؟ رک جاؤ۔ اور میں نے ایک حدیث نبوی پڑھی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ ہمیں کیسا دنیا میں عیش و آرام؟ ہمیں عیش و آرام تو کہاں ہے بولو بھائی؟ آخرت کا آرام۔ یہاں تو مسلمانوں جتنا بھی ہے، ایک دن موت کا جھٹکا آئے گا، سب چیز ختم ہو جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ آخرت کا آرام جس نے جیت لیا، آخرت کے آرام کے لیے تیاری کر لی، آخرت کے تیاریوں میں جو لگ گئے، اللہ اور نبی کی رضا میں جو لگ گئے، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے بولو بھائی؟ کامیاب۔ اس لیے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کی مسلمانوں آپ کو رنگینیاں، آپ کو دھوکے میں، مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے، لیکن ایک اللہ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ جو اس کو تھامے گا کبھی برباد نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ جس کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا بولو بھائی؟ قرآن، رمضان تو رمضان قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے حافظ جی بھی ایسے ہے کہ رمضان تو رمضان حافظ جی قرآن کو۔ ہمارے باپ داداؤں کا زمانہ آپ اٹھاؤ، جب فجر کی نماز پڑھ کر جب نکلتے تھے تو ہر گھر سے بولو بھائی سورہ یاسین شریف کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم سکون کے لیے پی او پی بناتے ہیں، ہم سکون کے لیے اے سی ڈالتے ہیں، ہم سکون کے لیے ماربل ڈالتے ہیں، ہم سکون کے لیے اور چمکارے کے لیے ٹائشیں ڈال دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں جس چیز نے سکون رکھا ہے وہ چیز میں نے اور آپ نے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اے لوگو، تمہیں دل کی شانتی، دل کا اطمینان چاہیے تو اللہ کے نام کے علاوہ تمہیں کسی چیز میں بولو بھائی نہیں ملے گا۔ جو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے وہی سچی طلب، جس کام کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، وہ کام کی طلب، وہ کام کا ولولہ میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا بولو؟ سب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ۔ میں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گا، میں اپنی کتاب کھول کر خود دیکھ لیجئے کہ آج میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو سچی طلب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بنیں، ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے والے بنیں۔ اب تم کہیں گے مول صاحب ہمارا اتنا ذہن نہیں ہے، ہم اتنی فہم نہیں رکھتے کہ قرآن و حدیث کو سمجھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جس طرح بارش آسمانوں سے برستی ہے اور مری ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کر دیتا ہے، کیسی لہلاتی بنا دیتا ہے، ایمان والے جب علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے ایمان کو لہلاتا کر دیتا ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم
قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایمانکم، جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، تو صحابہ نے فکر سے، دل کے ولولوں سے، شوق سے کہا قیل یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایمانکم، اللہ کے رسول ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے تازہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، ایمان والوں کی مجلسوں میں بیٹھو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی مجلسوں میں بیٹھو۔ لیکن آج مسلمانوں جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے سب آن لائن بن گئے ہیں، ہم لوگ کیا بن گئے ہیں بولو بھائی؟ آن لائن بن گئے ہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ بیان آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا، آن لائن آپ بیٹھ کر بھی سن لیں گے، لیکن جو مجلس کی فضیلت ہے وہ فضیلت سے آپ محروم رہیں گے۔ تو آج مجھے اور آپ کو سچے ولولوں سے کے ساتھ رہنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میرا آج، کس سے رہنا ہے بولو بھائی؟ آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ ہمارا سچی طلب، سچے ولولے ہونے چاہیے کہ مجھے کرنا ہے، مجھے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، تو انشاءاللہ اللہ بنا دے گا، اللہ بنا دے گا۔ نیک بندہ کو بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نیک بننا بڑا آسان ہے، اور جس نے نیکی کا ٹیسٹ چکھ لیا اس کو مسلمانوں اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ اچھا لگتا نہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا نا، پہلے ہی شروع بات کرتے ہوئے ہی میں نے بتلایا کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ابھی آم کا موسم ہے، بارش گر جائے پھر وہ آم اچھی لگتی ہے؟ ارے بولو نہیں جوڑتی، قسم کھائنے بیٹھےلا છે કે બિલકુલ બોલ્યો કે મોસમ વહેલા નહીં જાય, હે ને? આપણે કેસર કેરી અમને ખાવાનો બહુ શોખ છે, અમને વરસાદ પડી જાય, એક અઠવાડિયું વરસાદ પડી જાય, કેરીની જે ટેસ્ટ હોય એ ટેસ્ટ અલ્લાહ તાલા શું કરી લે? ખેંચી લે। પછી એ કેરી ખાવાની મજા આવે ના, એનો ટાઈમ ઉઠો, વરસાદ પહેલાં ખાઈ લેવાનું એને મોસમ, તો કેરી ખાવાની મજા ને ટેસ્ટ કંઈ અલગ હોય એનો। તો આ નેક مہینے بھی آتے، ان کے ٹیسٹ بھی کیسے ہوتے ہیں بولو بھائی؟ قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ ذی الحجہ کے جو 10 راتیں ہیں، 10 راتیں حدیث میں اتنی فضیلت آئی ہے، اتنی فضیلت آئی ہے کہ جب انسان اس کو سن لے گا تو کوئی رات مسلمانوں عبادتوں سے خالی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کوئی عمل پسند نہیں ہے مسلمانوں جس میں بولو بھائی قربانی کا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بھی کہا ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہو گئی ہے تو آپ کو قربانی کرنا ہی پڑے گا۔ اب تم کہیں گے نا مول صاحب میں تو قربانی نہ پیسہ پی دے قربانی نہیں کروں، تو شریعت کہے کہ تیرا گھر میں نہ اتری میں اللہ نبی نے کلام چھے کہ بھائی قربانی کروج پڑے۔ کوئی آدمی پیسہ دینا چاہے کہ نہیں میں تو قربانی نہ پیسہ پی دے میں قربانی نہیں کروں، تو بولو بھائی چلے گا نہیں، قربانی کا حصہ دینا پڑے گا اس کو، اور طاقت رکھتا ہے تو قربانی کرو، اپنے آنکھوں کے سامنے قربانی کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر کہتے مول صاحب بادوانی جگہ نہ تھی، چارانو مسلو آ مسلو تو احمد جنت میں جاتا رہوں اپنے، جنت اتلی سستی چلا، اتلی سستی છે જન્નત ના ના એટલી બધી સસ્તી નથી। આજે આપણે એક આઈફોન લાવવો હોય, સ્માર્ટ મોબાઈલ લાવવો હોય તો એને 50 વખત સોચે કે 2 લાખ રૂપિયા કાઠી લાવવા मैं। इंसान को मिसाल में देखता हूँ मुसलमानों एकदम देसी मिसाल से, जो अंगूठा छाप भी होगा वो भी समझ जाएगा मेरी बात को। जब इंसान को कोई चीज की तलब होती है तो उसके लिए कोशिशें करता है, उसके लिए मेहनतें करता है, उसके लिए शौक रखता है, उसके लिए मेहनत करता है। उसकी एक मंजिल होती है
کہ مجھے یہ چیز کرنا ہے، مجھے یہ چیز لینا ہے، تو اس کو وہ چیز کرنا اور لینا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہ جنت کو لینا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت کی مسیریوں پر بیٹھنا ہے، جنت کے میوے کھانا ہے۔ وہ جنت میں جائیں گے، جو قربانی کا جانور ہوگا اس پر بیٹھ کر جائیں گے، تو کیا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنا ہے؟ ہیلو 10,000 واળું જાનવર લ્યા હું કે એક ઢીક મારે પડી જાય એવું તે પુરુષાર્થ પર કેવી રીતના ચાલે છે? પછી قربانی ایسا کرو جو تمہاری آنکھوں کو بھانے والی ہو۔ جب گلے پر چھری چلے تو آپ کو دل میں کیا ہونی چاہیے؟ اس کا تکلیف ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جانور کو پہلے سے لا کر رکھو جس سے آپ کا دل کیا ہو جائے؟ بولو بھائی، مایوس ہو جائے، دل لگ جائے۔ بکرا تو روزانہ کم نہیں کرتے، کم کرتے، بولو بھائی۔ روزانہ قربانیاں، جانوروں کی قربانیاں کم ہوتی ہے، لیکن خاص بقرعید کے وقت اللہ کو یہی زیادہ، دوسرے نیکیوں سے زیادہ افضل ہے جو اللہ کے راستے میں، بولو بھائی، خون بہایا جائے۔ اور جو قربانی کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والوں کی کیا کر دیتا ہے؟ مغفرت کر دیتا ہے۔ આપણે તો એક કાલે બકરાઈદ છે તો આજે રાતના લાવીને બાંધી દે ને સવારે ઈદ પડીએ ને પછી એના પર બોલો ભાઈ કાપી કરે, તો એનો અસર શું થયું? અલ્લાહનો હુકમ તો અદા થઈ ગયો, પણ જે દિલના હાથે કરવું જોતું હતું તે વલવલો, જે શોખ નહીં રહ્યો। એક છે કામ ટાઈમ પાસ કરવું ને એક છે દિલથી કામ કરવું, બંનેમાં ફરક છે। ایک ہے ہوتا ہے کہ بھئی ٹائم پاس ہے، کروں تو بھی کیا ہے، نہ کروں تو بھی کیا، چل جائے گا، وہ تو ٹائم پاس تھا موسم میں، ٹائم پاس کے لیے کرتا تھا۔ لیکن ایک چیز اس کے پاس قیمتی تھی، اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اب وہ پچھتائے گا، اس کے دل میں تکلیف ہوگی کہ یار وہ وقت پر میں جاگ لیتا تو اچھا ہوتا، وہ وقت پر میں کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ ہزاروں باتیں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں آتی ہے، لیکن وہ پچھتاوا، وہ ولولہ کرنا کچھ کام آئے گا نہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو موقع دیا ہے میرے بھائیوں، اس کو غنیمت سمجھ لو، اور غنیمت سمجھ کر قربانی اچھے ریت سے کرو۔ ہاں، آپ کے پاس کوئی بندوبست نہ ہو، باندھنے کی کوئی جگہ نہ ہو، چارہ لانے کی کوئی جگہ نہ ہو، اور اس کو کاٹنے کا کوئی اسباب نہ ہو، تو آپ قربانی کا حصہ دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن بس دماغ میں بٹھا لیا کہ بھائی دے کے چھوٹے ہو جانے، کیا کہتے ہیں دے کے، یہ مسلمانوں کے الفاظ ہے جو میں بیانوں میں لوٹا رہا ہوں، جو میرے اور آپ کے الفاظ ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا 15,000 20,000 کا بکرا لائیں گے، تو بھائی بڑے جانور کی قربانی ادھر کیوں دی، انہیں بکرا کیوں گھر لایا؟ کہ مجھ صاحب گوشت کٹھے تھی نہیں آوے، بوکڑوں کاپوں تو گوشت تو کھاؤں مل ہے نا، تو قربانی نیت تو بولو نہیں بھائی نہیں اٹھی نے، ہنی نیت ہوتی گوشت نہیں نیت، مطلب گوشت کٹھے تھی نہیں آوے، એટલે એક હિસ્સો રવા દીધેલો કે બોકડો કાપીને આપણે ફોદન મશીનમાં તો ભરીએ આપણે। આજે આપણે આ સોચ છે કે નથી સાચું કયો? જે સમાજમાં ચાલતું છે તે જ મેં કુરાન ને હદીસથી ઉઠાવીને આપું છું। મારો મિજાજ નથી કિસ્સા કહાનીઓ બયાન કરવાનો, બહુ ઓછું। જે સમાજમાં થતું છે તે જ કુરાન ને હદીસની દલાઈલથી મેં તમને ઉમ્મતને સમજાવું। આજે આપણી સોચ, આપણો વલવલો બદલવાની જરૂરત છે। બદલો, બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ। સાચી તલબ રાખો, કઈ બી કામ કરું કોના માટે કરું? قربانی کونا ماتے کروں؟ اللہ ماتے کروں۔ اس لیے قرآن میں بھی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ بولو بھائی خون پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی۔ تمہارے دل میں کیا ہے اللہ تو وہ دیکھتا ہے، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔
پہلا آپ کو پوائنٹ سمجھا کر جاتا ہوں کہ قربانی کرو، کس کے لیے کرو بولو بھائی؟ ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ میرے راستے میں قربانی دو. صبح اٹھ کر 100 اونٹوں کی قربانی دے دی. کتنے؟ 100. دوسری رات کو جب خواب آیا، اور یاد رکھو میرا خواب شیطانی خواب ہو سکتا ہے، آپ کا خواب بھی شیطانی ہو سکتا ہے، نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ وحی. نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتا ہے. ہاں ہمارا تو دن کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے خواب کی 3 قسم ہیں، نبیوں کی خواب کی ایک ہی قسم ہے. وہ کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ کا حکم. میں تو حضرت ابراہیم کا قصہ سوچ کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتلا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا، تو تینوں 3 دن بولو بھائی کیا کیا؟ سرخ اونٹ، قیمتی اونٹ، ٹٹیل مٹیل نے پتلا پتلا اونٹوں نہیں، ماشاءاللہ جے عرب ماں کروڑوں ماں ویچائی تے اونٹوں نے قربانی اللہ نہ رستہ ماں دیدی. چوتھی رات نہ کیدو کہ نا منے جانور نے قربانی نہیں جو ہیں، ترا دل نہ قریب جے جو ہے تینی منے قربانی جو ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے. تو یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ کو وہ چیز چاہیے جو سب سے زیادہ دل کے، ارے بولو زور سے، قریب ہونے والا. ہم قربانی کریں تو جانور سے مایوس ہو جائے اور دل میں اس سے محبت ہو جائے، جانور بھی آپ سے محبت کرے اور ہم بھی جانور سے محبت کرے. جب اس کے گلے پر چھری چلے گی تو واقعتاً ہمارے دل میں اس کی کیا ہوگی بولو؟ تکلیف ہوگی. اور تکلیف کے وقت جو صبر کریں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلاتے وقت، اللہ وہ ثواب تمہیں بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. تو عزیزو میرے پیارو، اللہ کو جو چیز چاہیے وہ ہمیں دے. ہمیں جو چیز کی ضرورت ہے کوئی آدمی دے دیتا ہے. ابھی کسی آدمی کو 50,000 کی سخت ضرورت ہے اور کوئی آدمی آ کر دے دے تو اس کی آنکھیں پھٹ جائے گی. اللہ نے تنے فرشتوں بناوی نے موکلی دو، منے وہ سخت ضرورت ہوتی تو اس کے دل سے کیا نکلے گی بولو بھائی؟ ارے بولو زور سے، دعائیں نکلے گی. اس کا احسان کبھی نہیں بھولے گا. اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس ٹائم پر اور کوئی نیکی پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی کون سی ہے؟ قربانی. اور اچھا جانور لاؤ، اور اچھا جانور لا کر اس کی خطے داری کرو، اچھا کھانا کھلاؤ اور آپ کو اس کو تازہ مادہ کرو اور کھلا کر جب اللہ کے لیے تم قربانی کرو تو تمہارے دل میں تکلیف ہوگی. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے سچ کر کر دکھا دیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی. ہم نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ کیا کرتے ہیں، ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں. آج قربانی کرو تو دکھانے کے لیے نہیں، کس کے لیے کریں گے بولو بھائی؟ اللہ کے لیے. اور کوئی بھی نیک کا کام کرو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میں بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ ایک چونٹی والا. بھول گئے آپ بھی؟ چونٹی جس کو کعبۃ اللہ کی سچی طلب تھی. آج ہمارے پاس پیسے ہو کہ نہ ہو، لیکن جب تک وہاں کی لبیک نہیں پکاری جائے گی وہاں تک انسان جا نہیں سکتا. اللہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ٹائم کا اور وقت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ پاک چاہے وہ کر سکتا ہے. ہماری دل کی سچی طلب ہونی چاہیے. یہ چونٹی کو، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہزاروں کے پیڑوں کے نیچے آ جائے اور اس کا کیما ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے.
لیکن اس کو سچی طلب تھی اللہ کے گھر کو دیدار کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو دیکھا کہ اس کو میرے گھر کی سچی طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کبوتر کا ایک جھنڈ بھیجا، ایک تولا بھیجا، اور کبوتر کے جب جھنڈ اور تولا جب نیچے اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو کہا کہ اس کے پاؤں پر چڑھ جا، اور جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں بیل لگا کر بولو بھائی وہاں بیٹھ جا۔ ہم فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو فلائٹ جب رننگ پر لیتا ہے اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے بھائی بیل باندھ لو، سیدھے بیٹھ جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو بھی کہا کہ آپ چڑھ جائیے، اور چڑھ کر اس کے بال کے اندر بیٹھ جائیے چپک کر۔ اب پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب کبوتر کو کہا کہ پورے کے پورے جھنڈ چلو میرے گھر کے دیدار کے لیے، ایک چونٹی کے طلب پر تمہیں بھی میرے گھر کا دیدار کرا دیتا ہوں۔ تو گھر میں ایک، یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ ایک گھر کے اندر سچی طلب رکھتا ہے اللہ کے گھر کی، اللہ پورے گھر کو قبول کر لیتا ہے، پورے گھر کو قبول کر لیتا ہے۔ اب چونٹی کعبۃ اللہ کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اتر، سامنے دیکھ لے، سامنے میرا گھر تجھے نظر آئے گا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق جس کو سچی طلب پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کرا سکتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے سچے ولولوں کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ جب اللہ کے پاس مانگیں گے تو کیا اللہ مجھے اور آپ کو نہیں لے جائے گا؟ بے شک لے جائے گا۔ اور یاد رکھو پوری دنیا دیکھی ہو اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو زندگی کے اندر کعبۃ اللہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو گئی، گویا اس کو جیتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ تیری موت آئے گی تو ایمان کی حالت پر آئے گی۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہو جائے، اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی موت آئے تو کس پر آئے گی؟ بولو بھائی ایمان پر۔ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہے خانقاہی ذریعے، بیانات کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے، علماء کا آنے کے ذریعے، یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہے کہ بھائی ایمان بچا کر دنیا سے لے جائے۔ تو جس پر حج فرض ہو گئی ہو تو جلدی سے حج کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نہیں ہے پیسہ ہمارے پاس لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ مجھے تیرے دونوں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اور مسلمانوں اللہ کے پاس سچی طلب کے ساتھ مانگوں گے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا اور دونوں حرمین شریفین کی آپ کو حاضری نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبۃ اللہ جاتا ہے، مکہ مکرمہ جاتا ہے اور حرم شریف میں جاتا ہے، اور کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اور جو بندہ پیٹ بھر کر جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک ہے طواف کرنا، اور ایک طواف کرتے کرتے تھک جاؤ اور صفا مروہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ بولو بھائی انشاءاللہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو۔ یہ 1 پونے گھنٹے کی تقریر میں نے کعبۃ اللہ پر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمایا، بولو آمین۔ ہاں، اور مسلمانوں جس کو حج نصیب ہو گیا، جس کو عمرہ نصیب ہو گیا، اور جب مسلمانوں وہ احرام سے نکلتا ہے گویا وہ اس طرح ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو گیا۔ جس پر حج فرض ہو گیا، فضیلت تو سنائی، اب وعید بھی سنو۔ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے بعد سستی کرتا رہا، آئندہ سال جاؤں گا، آئندہ سال جاؤں گا، آئندہ سال جاؤں گا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے،
مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر مسلمانوں دین کو پیدا کرو۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اب اس میں قاعدے بیان کیے کہ حج کرنے جاؤ تو کیا کیا کرنا ہے، تمہارے پاس مالی حساب سے کتنا ہونا چاہیے کہ آپ جانے کی آنے کی ٹکٹ اٹھا سکتے ہو، آپ وہاں جتنے دن رہنے ہیں اس رہنے کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، آپ کے گھر والوں کو اتنا خرچہ دے سکتے ہو، تو آپ اتنے مال آپ کے پاس ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اب کون صاحب نصاب ہے؟ وہ تو خود اپنا بینک بیلنس دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، گھر والے کو دے سکتا ہوں، اور میرے سفر میں میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں۔ اب میں اس پر حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا وہ اپنے خود فیصلہ کر لیں۔ کرو گے بولو انشاءاللہ؟ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ کرنے والا ہے وہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ دوسری چیز، اللہ کے راستے میں جو قربانی دینا ہے وہ کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے۔ اللہ کے لیے دینے والے بنو، اور اس کے لیے ایک شوق ہونا چاہیے۔ ایک ہونا کر دینا اور ایک ہونا شوق سے کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ قربانی بھی کرو تو شوق سے کرو کہ بھائی میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو میں پورا کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی بھینس لائے، کیا نام ہے تمہارے گاؤں کا؟ دادا گیری ہے، دھارا گیری۔ دھارا گیری میں کوئی آدمی بھینس لائے اور تم بھینس لا کر یہ کہو کہ میں بھینس لاولو چکے منے چھان ملے، کوئی એવું કહે આપણને کہ મને ભેંસ લાવેલો છું કે મને શું મળે؟ અરે બોલો ને જોરથી, તો તમને ગાંડા કહે કે નહીં કહે કે આની પાવલી ગેરી છે લઈ જાઓ એને, મરોલી લઈ જાઓ ભાઈ, આને થોડોક શોર્ટ મળાવી આવો અહીંયા, કહે કે નહીં કહે؟ امام صاحب کہیں گے کہ نہیں؟ ارے عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ بھائی یہ بھینس لایا ہے تو دودھ کے لیے لایا ہے، گوبر تو اس کو فری میں ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو قربانی تو کرنی ہے لیکن اللہ کے لیے کرنا ہے۔ گوشت تو ہمیں کیا ملے گا؟ فری میں مل رہا ہے۔ تو کس کے لیے کرنے والے بنو؟ بولو زور سے۔ آج کے بیان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہے؟ بولو بھائی، ایک شوق اور ولولہ۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شوق اور ولولہ دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک ہے کرنا اور ایک ہے کرنا ہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے بولو بھائی کرنا، کرا نہیں کرا سب صحیح ہے، نہیں مانے کروچ ہے تو بولو بھائی وہ کرنا فرض عین ہو گیا، اب کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے وہ کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، پڑھیں گے نہیں، پڑھنا ہی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہی ہے، قرآن کو روز پڑھنا ہی ہے۔ 24 گھنٹے میں چند سیکنڈ ہے، چند منٹ اللہ کے لیے نکال کر اللہ کے سامنے رونا ہی ہے۔ جب ہے پر زور ڈالو گے تو کرنا آسان، ہے کو نکال دو گے تو کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے بولو بھائی؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، میں 2-3-4 منٹ کی دعا کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کل صبح 7 بجے سے گھر سے نکلا ہوں، ابھی جا کر 2 بجے گھر پہنچوں گا۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، فرق نیت پر فرق۔ ابا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، پھینکا نہیں ہے، کیا کیا ہے بولو بھائی؟ اتارا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھینکی نہیں جائے گی، بھائی نبی نے کہ پھینکا ہی؟ کوئی مانا قیمتی ہوئی تینے ڈھٹکاری دیوائی نا، یہ تو اپنا باپ چھے، یہ نہیں آوٹے تو آپ نے دنیا جوتے جوتے بولو بھائی،
ભાજપ બી નહીં જોતે ને કોંગ્રેસ બી નહીં જોતે, કઈ નહીં જોતે. અબ્બા આદમ આવ્યા તો બધું જોવાનું મળ્યું આપણને. અબ્બા આદમ अलैहिस्सलाम को उतारा गया श्रीलंका के पहाड़ों पर और माँ को उतारा जिद्दा में. इस पर क्या पॉइंट है, उसके अलग मजमून है कि अब्बा आदम को क्यों अलग उतारा और माँ हव्वा को जिद्दा में क्यों उतारा और 40 साल की जुदाई क्यों दलवाई और 40 साल के बाद हजरत जिब्राइल आए और कहा कि जाओ हज करो और काबतुल्लाह के तवाफ करते करते माँ हव्वा पर नजर पड़ी. वहां दोनों ने गले मिलकर रोए, इतने रोए कि बेहोश हो गए. जब होश आया अल्लाह ने सातों आसमान के पर्दे हटाए, अर्श को दिखाया और अर्श के पाए पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो अब्बा आदम ने कहा कि अल्लाह तेरे नाम के साथ जिसका नाम है उसका वास्ता देता हूं, मेरी गलती को माफ कर दे. अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जा मेरे आदम को सुना दे, जन्नत में ही मोहम्मद के सदके में मांग लेता तो तुझे जन्नत से ही निकलना ना पड़ता. सीधी बात है. तो अब अल्लाह ताला ने क्यों 40 साल तक रुलाया, क्यों 40 साल के बाद हज का हुक्म दिया और क्यों 40 साल के बाद आसमानों के पर्दे हटाकर अर्श को दिखाया और अल्लाह ताला ने दिल में डाला. इसलिए याद रखो, कोई चीज अल्लाह को न देनी हो ना, आंखों के सामने से चली जाती है, लेकिन पता अल्लाह बोलो नहीं जोड़ती. बे हाथ जोड़ो माफी मांगो, बोलो तो खड़ा. अल्लाह नहीं दे, પછી એની જરૂરત પડે તો અલ્લાહ ટીધરે મારે આંખોના હંબે ઉઠી પૈને મેં લીધી, એની કદર થાય તે વખતે. અલ્લાહ પાકે જે વસ્તુ જ્યારે દેવી હોય ને ત્યારે જ દે ને તે જ વખતે એ માણસને કદર બી થાય. ગુજરાતી સમજ પડે એટલું સારું છે, અલ્લાહનો શુકર છે. अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया. जब उतारा गया तो जंगल के, ये कोई इंसान दुनिया में पहला इंसान कौन बोलो भाई, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम. जीनतुल महाफिल अल्लामा इब्न अब्दुर्रहमान ने लिखा है इसको. एक ही इंसान पूरी दुनिया के अंदर जंगलों में जानवरों से भरा पड़ा हुआ है, उसमें एक इंसान, वाहिद इंसान अब्बा आदम अलैहिस्सलाम. जब जानवर नबी का दीदार करने के लिए आए, इसमें एक हिरन का तोला भी आया. हिरन खाओ तो सलमान खान की मीटिंग कर ले जो. अल्लाह हिरन का तोला आया, उसने सलाम किया, सलाम दुआ हुई. सलाम दुआ के बाद अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए आज भी आप तुमने अल्लाह वालों को देखा होगा कि आप किसी बच्चे को ले जाएंगे तो उसके सर पर क्या रखेंगे, अल्लाह वाले हाथ रखेंगे. अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं दी और दुआएं देकर हिरन के पीठ पर क्या कर दिया बोलो भाई, हिरन ની કમરના ઉપર હું ફેરવી દીધો, હાથ ફેરવી દીધો. આ બરાબર સમજમાં આવતો મને, हाथ फेरवी दीधो. वो हिरन का तोला चला गया. अब जंगल के अंदर एक खुशबू फूटी, खुशबू निकली. आपस में मशवरे होने भाई आ खुशबू कांठी आवे, आ खुशबू कांठी आवे. बोले आ हिरन ना टोला माटी आवटू छे. याद रखा, हर हिरन के नाक के अंदर मुश्क नहीं होगा. इसका पॉइंट ये है, मैं आपको आगे सुनाता हूं. वो हिरन का तोला ने कहा कि हमने ये अमल किया कि अल्लाह के नबी को जब ज़मीन पर उतारा गया, हम अल्लाह के नबी के दीदार को गए, अल्लाह के नबी को सलाम किया और अल्लाह के नबी ने हमारे पीठ पर हाथ फेरा तो हमारे मुश्क के, हमारे नाक के अंदर से क्या निकलना शुरू हुआ, मुश्क और खुशबू निकलना शुरू हुई. अब दूसरे हिरन के तोलों में हसद हुआ कि तनार पाए छे तो मारा पाए केम नथी, जे आपણા अंदर छे हमणे हालमां पण हमणे छेड़वानुं नथी, पछी बीजी मुलाकातमां इंशाअल्लाह કે ભાઈ મારા તારા પાસે છે તો મારા પાસે કેમ નહીં, તારા પાસે નહીં રહેવું જોઈએ, મારા પાસે જ આવવું જોઈએ. આજે આપણો આ સોચ છે બધાની. हिरन के तोले में भी ये हसद हुआ कि हम भी जाते हैं और बोलो अब्बा आदम को सलाम करेंगे, दुआएं लेंगे और पीठ पर हाथ फेरेंगे तो हमारे अंदर से भी क्या हो जाएगी, खुशबू आएगी. हिरन का दूसरा तोला भी आया और दूसरा तोला आया. अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहले तोले के साथ किया था वही दूसरे तोले के साथ वही मामला किया, लेकिन उनके अंदर खुशबू नहीं आई. अब आपस में झगड़ा हो रहा है कि भाई तमारा हाथे भी आज मामलो कर्यो ने मारा हाथे भी आज मामलो कर्यो, जे तमुने दीधुं ते मने दीधुं पण तमारा ने मारा अंदर फरक केम. तो एक हिरन वाळाए कीधुं, एक हिरन ना तोळाए कीधुं
કે અમારી નિયત ખાલી નબીના દીદારની ઉઠી ને તમારી નિયત ખાલી આટલો ફરક છે આપણા અંદર. આનો ફરક છે બોલો ભાઈ, દીદાર અને ખુશ્બુ. આજે આપણે બધા ખુશ્બુ વાળા છે, દીદાર વાળું કોઈ નથી. આજે આપણા દિલ પર હાથ મૂકીને બતાવો કે ને આપણે એટલે ભાઈ જન્નત છે, મરવાનું છે. સાહેબ તમે તમારી કબરમાં હુવો, અમે અમારી કબરમાં હુવો. તમે તમારી ફિકર કરો, અમે અમારી ફિકર કરો. આ ખુશ્બુ વાળા છે. આ કોણ છે બોલો ભાઈ? ખુશ્બુ વાળા. જેને જન્નત પર યકીન છે કે મરવા પછી અસલ જિંદગી છે, તે અલ્લાહના દીદાર માટે બધું કરતો છે. કોના માટે કરે બોલો? અલ્લાહના દીદાર માટે, અલ્લાહ નબીના દીદાર માટે. કબરમાં ચેનથી હુવા હારું બધું કરે કે મારી આખિરત બી બની જાય, મારી દુનિયા બી બની જાય, और જન્નતમાં બધાનો દીદાર થાય. એવા કામ કરીએ કે અલ્લાહ બી રાજી થઈ જાય ને અલ્લાહનો નબી બી અમારાથી રાજી થઈ જાય. અલ્લાહ તાલા આ પ્રોગ્રામથી બી મારાથી બી રાજી થઈ જાય ને તમારાથી બી રાજી થઈ જાય ને આખી ઉમ્મતથી અલ્લાહ તાલા રાજી થઈ જાય. અલ્લાહ મગફિરતનો ફેસલો કરી દે, અલ્લાહ હાલાતને ઠીક કરી દે, અલ્લાહ તાલા હાલાતને બદલી દે. અલ્લાહ તાલા આપણા દિલને બી હાથે હાથે ઇન્શાઅલ્લાહ બદલી દે. આમીન. વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. દરૂદ શરીફ પઢો. સુબહાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી, સુબહાનકલ્લાहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ پہ بہت بڑے پاپی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ حالات کو ٹھیک فرما دے, حالات کو سدھار دے. اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے, ہمیں قرآن کی تلاوت اور حلاوت اور قرآن کا فہم نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں تیرے سامنے رونے والا بنا دے, لوگوں کے سامنے سے زیادہ تیرے سامنے رونے والا بنا دے. اے اللہ تیرے لیے کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے لیے کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہر چیز تیرے لیے کرنے والی بنا دے. اے اللہ اخلاص عطا فرما دے, للہیت عطا فرما دے. اے اللہ جو یہ پروگرام کو جمایا ہے یہ تیری رضا کے لیے ہے. اللہ تو اس سے راضی ہو جا. ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو پہنچا دے اور ان کی روح کو خوش فرما دے. اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا, تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے. اے اللہ بار بار یا اللہ تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. اللہ تیرے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے, جو مقروض ہے ان کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما دے. اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے, جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح خوبصورت حسین و جمیل ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ یہ مجلس کو جمانے والے جتنے بھی تیرے بندے ہیں, امام صاحب ہے اور جو ان حافظیوں نے یہ پروگرام کو جمایا ہے, اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرما لے.
اللہ محنتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ مجلس کو آباد کرنے والے کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ جہاں جتنے بھی لوگ یا اللہ دور دور سے آئے ہیں اور یہاں آ کر قرآن و حدیث کو سنا، اور جتنے مجمع میں لوگ بچے بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، اے اللہ تمام کی دنیا و آخرت کو سنوار دیجئے، اے اللہ تمام کی دنیا و آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔